بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین جیسا کہ کل کے شو میں ہم بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن نے اب گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کیا ہے. اپوزیشن کی جماعتوں کا کل ایک اجلاس ہے جس میں اپوزیشن کے تمام تر لیڈران جو ہیں اور عہدیداران وہ ملیں گے اور وہ اس بات پہ ڈسکشن کریں گے کہ آئندہ اپوزیشن کا لائحہ عمل کیا ہوگا. گورنمنٹ کی طرف سے انتہائی سخت قسم کے بیانات آ رہے ہیں جو کہ اپوزیشن کے بارے میں ہیں، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ان کا جواب دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے، فواد چودھری صاحب نے آج کچھ سٹیٹمنٹس دیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نابالغوں کے ہاتھوں سیاست گروی نہ رکھے. مریم نواز اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور یہ اپوزیشن کی سیاست کو ڈبو دیں گے. فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے جو سینئر لیڈران ہیں ان کو سیاست اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے اور ان کو ملک کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لانگ مارچ کو منسوخ کرنے کا بھی اپوزیشن کو جو ہے وہ ایک مشورہ دیا ہے. اور یہ مشورہ اس وقت سامنے آیا ہے جب کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کے لانگ مارچ کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور ہماری طرف سے اپوزیشن کو ویلکم ہے، وہ آئیں، ریڈ زون میں آئیں، اپنا دھرنا دیں. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دھرنے کی سیاست جو ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ وہ خود ایک ایسی پارٹی کے ممبر ہیں اب جس پارٹی نے 126 دن کا دھرنا دیے رکھا اسلام آباد کے ریڈ زون میں. اب شیخ رشید صاحب جو منسٹر ہیں انٹیریئر کے، وزیر داخلہ، ان کے بیان کے بعد وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا یہ بیان آنا کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ لانگ مارچ کا فیصلہ منسوخ کر دینا چاہیے، یہ ایک نہایت اچنبے کی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شبلی فراز صاحب نے بھی اپنی سٹیٹمنٹس دیں آج، جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایسی جماعتوں کا اکٹھ ہے جو ایک دوسرے کی طرف بدنیتی رکھتی ہیں، اور ان کی بدنیتی کا انجام جو ہے وہ صادق سنجرانی کی فتح اور یوسف رضا گیلانی کی شکست تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عبدالغفور حیدری کی شکست کو تو صریحاً جو ہے اپوزیشن کی آپس میں بدنیتی پہ مبنی ایک عمل قرار دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان کو اپنی صفوں میں تلاش کرنا چاہیے اپنا جو دشمن ہے، اور ان کو حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب جو کہ سابق چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے کچھ بیانات سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ہمارا نہیں بلکہ کسی اور کا تحفہ ہیں، اور جو حکومت کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گئے سینٹ کے الیکشن میں وہ قابل مذمت ہیں. پریزائڈنگ آفیسر کا پہلے اعلان نہیں کیا گیا تھا اور پھر اچانک ایک پریزائڈنگ آفیسر کو سامنے لایا گیا، اور پھر جو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمام عوام کے سامنے ہے. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب صادق سنجرانی صاحب کی فتح اور جو گیلانی صاحب کی شکست ہے اس کو پریزائڈنگ آفیسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ ایک انجینئرڈ الیکشن تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذمت کی جو نیب کی طرف سے ایک انوکھی درخواست دی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ ضمانت ان کی منسوخ کی جائے، جو کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے پہلے ایک حکومت کی طرف سے ایک ریٹریبیوٹیو ایک ایکشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ بیانات جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ بھی دیے گئے کہ جو کیمروں کا نام یوز کر کے، جو کہ ایک مذاق خیز بیان ہے، انہوں نے کہا کہ سیکرٹ کیمروں کا نام یوز کر کے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کا، سینٹ ہال کا، وہ توڑا گیا، اس کی وائرنگ خراب کی گئی. اس لیے ہم جو ہے وہ مصدق ملک صاحب کو اور جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کو 56,000 روپے کا بل بھجوا رہے ہیں. ان تمام تر موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار راجہ کاشف جنجوعہ صاحب. کاشف جنجوعہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو. کاشف جنجوعہ صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں خرم بھٹی صاحب جو کہ پی ایم ایل این سوشل میڈیا ونگ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں. خرم بھٹی صاحب، ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم جی. شجاع بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. خرم بھٹی صاحب آج آپ نے بیانات سنے ہوں گے، گورنمنٹ کی طرف سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو نابالغوں کے ہاتھوں سیاست کو گروی نہیں رکھنا چاہیے، اور بلاول اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ
کوئی بھی سیاست کا تجربہ نہیں ہے اور اپوزیشن کے سینئر لیڈرز کو یہ جو تمام تر اقدامات ہیں یا فیصلے اپنے ہاتھوں میں لینے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینئر لیڈران جو ہیں وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے ہیں سیاست کو بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں دے کے؟ بہت بہت شکریہ شجاع بھائی. اور مجھے تو ہنسی آ رہی ہے ان کے حکومت کے بیان سے کہ وہ خود جو ہیں جو یو سیز کے الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور جن کو سلیکٹرز کی مہربانی سے یہاں پہنچا دیا گیا، وہ اپوزیشن کے ان لوگوں کے بارے میں جن کی تین نسلوں نے سیاست کی اور پاکستان کی خدمت کی ہے، اور جو پرائم منسٹر ہیں دو تین دفعہ، وہ محترمہ مریم نواز شریف ہیں، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو صاحب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، اور بہت سارے جو اپوزیشن پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں. یہ وہ لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن کا تجربہ ہی کوئی نہیں ہے سیاست کا. تو یہ مذکر خیز ان کا بیان ہے، بالکل بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس طرح کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان جو ہیں ان کو کانفیڈنس ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اتنی بڑی ایک تحریک چلے گی حکومت کے خلاف، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے، اور اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ کے خلاف ایک اپوزیشن کی تحریک چلے گی، اتنی بڑی تحریک، تو کیا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان کو کانفیڈنس ہے اپنی ینگ لیڈرشپ میں؟ جی یہ تو تاریخ گواہ ہے، آپ خود گواہ ہیں، پاکستان کا میڈیا گواہ ہے، سوشل میڈیا گواہ ہے کہ جب محترمہ مریم نواز شریف باہر نکلی ہیں، روڈوں پہ آئی ہیں، ریلیز نکالی ہیں، جلسے کیے ہیں، وہ تاریخ کے سب سے جلسے ہو گئے. وہ چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کراچی ان کی آمد ہو، چاہے وہ بلوچستان گئی ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ گلگت میں ہو. گلگت میں بہت ہسٹوریکل جلسے انہوں نے الیکشن میں کیے، کشمیر میں انہوں نے کیے. تو یہ تو پوری دنیا گواہ ہے، نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن مطمئن ہیں اپنی قیادت کے اوپر، اور عوام مطمئن ہے محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت پہ. جس طرح وہ اپنے قائد کا نظریہ لے کے نکلی ہیں، وہ ان کو عزت دو، اور اس کو دن رات جو ان کی شبانہ روز اس جدوجہد ہے سیاسی، تو پاکستان کی عوام ان پہ یقین رکھتی ہے، مطمئن ہے بالکل ان سے. کارکن تو ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان کی عوام مطمئن ہے محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت. اور خرم صاحب، آپ آج کا جو کل کا بلکہ ایک ڈیسیژن تھا، نیب نے جو لاہور ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ جو ان کی ضمانت ہے اس کو منسوخ کیا جائے اور ان پہ پابندی لگائی جائے کسی بھی اس طرح کے بیانات دینے سے، اور انہوں نے اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایسے بیانات دے رہی ہیں جن سے اداروں کی ساکھ پہ جو ہے وہ حرف آ رہا ہے. تو یہ جو ایک حکومت کی طرف سے یا نیب کو ایک طرح سے یوز کیا گیا ہے، جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کا کہنا ہے، تو یہ آپ اس کے اوپر کیا رد عمل دیں گے کہ حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ حکومت جب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ سٹارٹ ہونے کو ہے تو حکومت مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کیوں منسوخ کرنا چاہتی ہے؟ کیا حکومت ایک نہتی لڑکی سے خائف ہے؟ جی بالکل ایک نہتی لڑکی سے خائف ہیں، اور وہ اپنی بغل بچہ جو نیب ہے، کیونکہ آپ آج سے پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آپ بیانات، یعنی جو ان کے آرڈر ہیں جو نیب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے، اگر آپ سنیں تو یہ ان کا ڈومین نہیں ہے. وہ نیب کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں کہ نیب کیا کر رہا ہے. نیب چونکہ ایک ادارہ حکومت کا بغل بچہ ہے اور وہ ان کے کہنے پہ چلتا ہو، اس کو عمران خان کے ہیلی کاپٹر کیس نظر نہیں آتا، اس کو پرویز خٹک صاحب کے کیسز نظر، بی آر ٹی کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتا. صرف ان کو اپوزیشن کے وہ رہنما نظر آتے ہیں جو عوام میں مقبولیت رکھتے ہیں، جن کے کہنے پہ عوام باہر آتی ہے. وہ ان کو اب لازمی، آپ نے خود وہ آپ کے سوال میں جواب تھا کہ چونکہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ آ چکا ہے، 26 سے وہ لانگ مارچ شروع ہوں گے. ہم سندھ سے 26 کو نکلیں گے انشاءاللہ اپنی صوبائی قیادت کی زیر قیادت، اور وہ ہم 30 کو پہنچیں گے. جب محترمہ مریم نواز شریف پنجاب لاہور سے قافلہ لے کے نکلیں گے تو آپ تصور کریں کہ وہ جی ٹی روڈ پہ کیا ماحول ہوگا. تو یہ ڈر چکے ہیں، اور ان کو معلوم ہے یہ کون ہوتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف ایک عوامی لیڈر ہیں
اور عوام کے مسائل پہ بات کرنا ان کا بنیادی حق ہے. وہ عوام کی نمائندہ ہیں, عوام ان کو پسند کرتی ہے, عوام ان کے پیچھے, کیوں نہ وہ عوام کی بات کریں, ان کے بالکل مسائل وہ کے اوپر عوام کی بات کریں. نمائندہ ہے اور ان کو حق حاصل ہم کسی ہے کہ ادارے وہ کے عوام بارے کے میں بات مسائل نہیں پہ کرتے. بات کریں. جناب خرم بھٹی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے کویسچنس کے بارے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو کاشف جنجوعہ صاحب. بہت شکریہ شجاع صاحب. کاشف صاحب, آپ نے آج بیانات سنے ہوں گے, بڑے سخت قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور ایک بیان جو کہ انتہائی شدید قسم کا رد عمل آیا ہے حکومت کی طرف سے نواز شریف صاحب کے بیانات کے بعد, جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی جان کو خطرہ ہونے سے متعلق کچھ بیان دیا تھا. اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب, وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بانی متحدہ جو ہیں ان کا جو انجام ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ ایسی صورتحال میں بیان آیا ہے جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ خود حکومت کی ایک اتحادی جماعت بن چکی ہے, اور انہوں نے اس طرح کا بیان دیا ہے. تو آپ اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں, آپ اس رد عمل کو کیسا پاتے ہیں؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے توڑ دیں گے تو یہ ہماری غلطی ہے, بلکہ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایسا کوئی کرتا ہے یا سوچتا بھی ہے, میرے خیال میں ایسا سوچنا چاہیے. اور رہ گئی بات مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہوئی ہے, ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پی ٹی آئی ایک نئی قوت ہے, لیکن مسلم لیگ نون تو ایک زمانوں سے موجود ہے. مسلم لیگ ہر دور میں رہی ہے. پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ ہے. اب اس کا کوئی بھی دھڑا ہو, اس کا کوئی بھی عنوان ہو, لیکن وہ ہے مسلم لیگ. تو اب مسلم لیگ کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی دشمن ہے, یہ بڑی غلط فہمی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ باتیں کی, لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے, نئی حکومت آتی ہے, پھر سب بدل جاتا ہے. تو ہمیں اصل میں ہماری سیاسی بلوغت نہیں ہوئی. سیاسی طور پہ ہم بڑے ہو کے نہیں رہے. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا دشمن ہے, فلانا غدار ہے. ہم یہ سب جب تک کرتے رہیں گے زیادتیاں ہوں گی. اور رہ گئی یہ کہ جیسے جاوید صاحب ابھی جو تھے ان کا ایک بیان آیا, اور وہ ان کا اپنے لیڈر سے عقیدت کا اظہار ہے. اور واقعی وہ تھریٹس ہیں, اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کے پروگرامز میں یا حارث صاحب کے یا آپ کے آئیں, میں نے کسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے. یہ بات میں آج سے چند مہینے پہلے کہہ چکا ہوں, کیونکہ جس تیزی سے مریم نواز صاحبہ آگے آئی ہیں اس کی ہمیں لیڈرشپ کی اس طرح مثال ملتی نہیں. اور مریم نواز پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے ایک سوشل میڈیا ٹیم بلڈ اپ کی, نئے لوگ لائیں اور گرومنگ کی, اور ان کا بڑی کیئر کرتے ہوئے وہ لے کے چلی. آج بالکل مریم نواز صاحبہ نے بڑی جوان مردی کے ساتھ, جیسے کہ کاشف جنجوعہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لیڈ کیا ہے اپنی جماعت کو, اور شاید حکومت اس چیز سے خائف ہے. جناب خرم بھٹی صاحب, میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جو آج جاوید لطیف صاحب کے بیان سے متعلق جو ہے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر ہماری لیڈر کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. انہوں نے اشارہ کیا زرداری صاحب کی طرف جب انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, تو انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ عدم برداشت کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے, یا یہ ان کا غم اور غصے کا اظہار تھا؟ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ عوام جو ہے وہ اس بیان پہ بڑا سخت رد عمل ظاہر کر رہی ہے کہ ان کو شاید ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل انہوں نے اس کے بارے میں تفصیلاً پھر آ کے ٹی وی پہ بھی انہوں نے کہا. آپ مجھے بتائیں شجاع بھائی کہ ہم ایک فیملی کی مانند ہیں پاکستان میں, ہماری پارٹی ہے, اور محترمہ مریم نواز شریف کو جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, اور ان کو کہا جا رہا ہے, تو ایک اب اپنی فیملی کا, ہماری بہن یا ماں کو کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے تو آپ کیا چپ کر کے بیٹھ گئے؟ اب بتائیں نا کہ ہم کیا وہی محترمہ
شہید بینظیر بھٹو کی وہ دوبارہ تاریخ دہرائی جائے گی. تو ان کا جو بیان تھا وہ ٹھیک رد عمل تھا, بالکل ٹھیک رد عمل آپ کا تھا. کہنا تھا کہ جب ایک جماعت جو ہے وہ ایک فیملی کی مانند ہے تو اس میں اگر فیملی کے کسی ممبر کے بارے میں اس طرح بات کی جائے گی تو فیملی ممبر نے دیکھا محترمہ مریم نواز شریف ہمیں بھائی بیٹا کر کے بات کرتی ہیں, اور پورا فیملی کا ماحول ہے, میاں صاحب ہمیں بیٹا کر کے بھائی بات کرتے ہیں. تو جب ہماری بہن کے بارے میں ہمیں ایسی اطلاعات آئیں گی کہ ان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں, کوئی بھی دے رہا ہے, تو ہم کیا چپ کر کے تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. ایک فیملی ایک بالکل کمزور سا بندہ بھی اس پہ رد عمل دیتا ہے. تو جاوید لطیف صاحب کا جو بیان تھا انہوں نے کلیئر بھی کیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ ایسی ہم کب تک ایسی اپنی وہ تاریخ دہراتے رہیں گے. وہ خان لیاقت علی خان سے شروع ہوتی ہے اور شہید بینظیر بھٹو تک آتی ہے. تو کب تک ہمیں اب اپنے جیسا کہ آج سے کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, اپوزیشن کے لیے کھلا میدان حاضر ہے, وہ آئیں ریڈ زون کے اندر دھرنا دیں اور جتنا عرصہ یہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں حکومت کی طرف سے کوئی ایگریسو ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی. لیکن آج فواد چودھری صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سینئر لیڈرشپ کو قیادت اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دانش مندی کا فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے لانگ مارچ کو ملتوی کر دینا چاہیے. کیا یہ وہ نیک نیتی سے اور اچھے دل سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں یا وہ اپوزیشن کے لانگ مارچ سے ڈر گئے ہیں؟ دیکھیں, لانگ مارچ کا فیصلہ ہمارے قائد کا ہے, اور محترمہ مریم نواز شریف ایک سینئر لیڈر ہے ہماری پارٹی کی, اور تمام لیڈرشپ ایک پیج پہ ہماری ہے, اور اس کے اوپر ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو دور ہیں, جیسے ہم کراچی میں ہیں, ہم 26 کو اپنے ڈیٹ کے حساب سے ہم نے 30 کو وہاں پہنچنا ہے. اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. ہم پارٹی اپنی سینئر قیادت کا کے فیصلوں کے پابند ہیں, پی ڈی ایم کے فیصلوں کے پابند ہیں. اصل میں یہ وہ سانجے کی ہنڈیا جو ہے نا, یہ پھوٹے گی, ان کا یہ الٹے سیدھے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے بیان کا کیا دینا ہے. شیخ رشید صاحب کا منہ کدھر ہوتا ہے, فواد چودھری صاحب کا منہ کدھر ہوتا ہے. ان کا یہ چونکہ وہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں, ایک حکومت مسلط کر دی گئی ہے پاکستان پہ, تو ان کے اور یہ اتنے بڑے عوامی سمندر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ روکیں گے تو یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. خرم بھٹی صاحب, آخری سوال آپ سے ہوگا کہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ 26 سے شاید جو ہے وہ لانگ مارچ کی ابتدا ہو جائے, تو سندھ کے اندر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں اور اندرون سندھ میں جہاں پہ مسلم لیگ نواز کے کارکنان موجود ہیں, وہاں پہ عوام کے جذبات کیسے ہیں؟ کیا لوگ بڑی تعداد میں نکل کر سندھ سے وفاقی دارالحکومت کا رخ کریں گے مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کی کال پہ؟ جیسا کہ آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں جو آزادی مارچ ہوا, اس میں سندھ سے بہت بڑی تعداد میں مسلم لیگ اور تمام جو پیپلز پارٹی اور جو سیاسی جمہوری پارٹی ہیں ان کے کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی. ہم اس میں بھی شامل تھے, ہم کراچی سے نکلے تھے. اور اس دفعہ بھی, اس بار بھی جو لانگ مارچ ہے مہنگائی کے خلاف, اس فسطائی حکومت کے خلاف, ان ریاکاروں جھوٹوں کے خلاف, اور ہم صرف سیاسی کارکن نہیں, عوام ان سے تنگ ہے. شجا بھائی, آپ یقین کریں گے لوگ ایک ٹائم کے کھانے پہ آ گئے اور فاقوں پہ آ گئے. تو عوام نکلے گی انشاءاللہ, عوام انشاءاللہ ان کو گھر پہنچا کے آئے گی. اور ہم پورے کارکن تیاری میں ہیں, ہماری ڈیلی میٹنگز ہو رہی ہیں, ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم روز جمعہ 26 ہم یہاں سے. بہت بہت شکریہ خرم بھٹی صاحب. خرم بھٹی صاحب پی ایم ایل این سندھ کے سوشل میڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عوام جو ہے وہ اب مہنگائی سے اور غربت سے اور گورنمنٹ کے ہتھ کنڈوں سے تنگ آ چکی ہے اور وہ گورنمنٹ کے خلاف نکلنے کو تیار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 مارچ کو عوام سندھ سے بڑی تعداد میں نکل کر اپنے لیڈرز کی کال پہ اسلام آباد کا رخ کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کیسے لیتی ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں کریں گے, جبکہ فواد چودھری صاحب کے بیان سے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ لانگ مارچ کیا جائے. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ جیسا کہ ابھی آج ہم نے دیکھا کہ پنجاب ڈے منایا گیا, پنجاب کلچر ڈے منایا گیا, اور پورے پنجاب میں بڑے شان و شوکت سے پی ٹی آئی نے یہ دن منایا.
تو کیا پی ٹی آئی اب پنجاب کارڈ کھیل رہی ہے کہ جیسا کہ جو پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ موسٹلی لوکیٹڈ ہے پنجاب کے اندر، تو کیا یہ پنجاب کو اپیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا ایک ایکشن لے کے پنجاب کی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ اپوزیشن کی کال پہ اسلام آباد کا رخ نہ کریں؟ تو کیا یہ اپوزیشن کے اس لانگ مارچ کے فیصلے سے خوف کھا گئی ہے حکومت؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں یہ چیز ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، جو پنجابی اس وقت زبان کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ پنجابی کو نافذ کیا جائے پنجاب میں، تو وہیں پہ ان کا ایک تقاضا تھا کہ پنجاب کلچر ڈے کی جگہ اس کا نام پنجابی کلچر ڈے ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ واقعی ایسی بات ہے کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس طریقے سے جو نون لیگ کا جو ایک ہے کہ ان کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں، تو کیا ان کو پنجاب سے وہ پی ٹی آئی انٹری دینا چاہ رہی ہے کہ وہ پنجابیوں کے ساتھ ہے اور پنجاب میں اس کی روٹس ہیں، جبکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی واضح اس میں کنڈیشن میں نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ہمیں پنجاب میں ایک غیر پنجابی وزیر اعلیٰ کی موجودگی 3 سال سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر ایک اور جانب بھی دیکھیں، اگر نون لیگ کے ساتھ یا پنجابیوں کے ساتھ پی ٹی آئی مخلص ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیئرمین سینٹ ایک بلوچ ہے اور ایک ڈپٹی چیئرمین سینٹ ایک پٹھان ہے۔ ایسے موقعوں پہ کہ جب پنجابیوں کی اگر پنجاب کے ساتھ مخلص ہے پی ٹی آئی میں بھی دیکھ لیں وزیروں کی اکثریت ہے، کہاں سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور یہ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں پنجاب کے بیوروکریسی میں بھی دیکھ لیں، اکثریت اس وقت پنجابی نہیں ہے، ہر طرف سے عجیب و غریب منظر ہمارے سامنے ہے۔ تو پھر پنجاب میں جو احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے وہ بڑا خوفناک صورتحال لے سکتا ہے، اور میاں جاوید صاحب نے کہا کہ وہ اتنی آسان چیز نہیں ہوگی، اور پنجابیوں کو ہمیشہ بتایا گیا کہ وہ ان کی جانب سے ملک میں بڑی اکثریت رہی، جبکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں رہا کبھی بھی۔ اور مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں وہ بڑی اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک جانب ان کے قائد کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کی کہیں آواز نہیں سنی جا رہی۔ صوبے میں مرکز میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے۔ آپ سب سے اہم چیز یہ دیکھیں کہ لوگ نظر آ رہے ہیں 3۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی خوفناک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جس چیز کو کل تک کہتی تھی کہ سڑکیں بنانے سے فرق نہیں پڑتا، آج وہ موٹر وے سیالکوٹ کا موٹر وے بنانے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس چیز کو سمجھنا راجہ پڑے گا۔ کاشف صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، آئی ووڈ نیڈ کوئک رسپانس آن دیٹ، کہ اگر اپوزیشن اسلام آباد آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ ایک کراؤڈ کو پل کر لیتے ہیں اسلام آباد میں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے 2014 میں کیا تھا اور وہ 126 دن وہاں موجود رہے تھے، کیا اپوزیشن کی جماعتیں اگر ایک بہت بڑا کراؤڈ لے کے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑے کراؤڈ پلر ہیں، پیپلز پارٹی ہسٹوریکلی بہت بڑی کراؤڈ پلر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت پاکستان میں شاید سب سے زیادہ ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں، اگر وہ ایک بہت بڑی تعداد میں کراؤڈ کو پل کر کے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں پچھلی حکومت کے 5 سال بھی میں نے ایک ہی بات کی کہ آپ جتنے بھی اپوزیشن احتجاج کرے، حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپوزیشن کو اپنے مطالبات منوانے چاہیے، مسائل کی بات کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ کہیں کہ حکومت گرا دی جائے تو یہ زیادتی ہوگی، اور کوئی بھی حکومت کو گرانا وہ واقعی بڑی زیادتی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں 5 سال ان کو مکمل کرنے چاہیے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ مریم نواز کو اگر بند کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہے سیاسی لوگوں کا جیل میں جانا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لیڈر بنتا ہی تب ہے جب جیل میں جاتا ہے، تو مریم نواز جس قد و قامت لیکن کی لیڈر ہو راجہ کاشف صاحب، اتنے کروشل ٹائم پہ جب اپوزیشن لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں، اور
نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں تو تھرڈ فیز جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا پاکستان میں اگر ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. اگر اتنے کروشل ٹائم پہ وہ بھی جیل چلی جاتی ہیں تو پھر نون لیگ کی عوام کو کون کنٹرول کرے گا اور اس عوام کو چینلائز کر کے اسلام آباد تک کون لائے گا؟ دیکھیں نون لیگ بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز کو آپ بند کر دیں گے تو احتجاج نہیں ہوگا. آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے کسی کو کہ پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا وہ ہے, اور یہ جس طرح کا احتجاج کریں گے آپ تصور نہیں کر سکتے. اور احتجاج کی ہی بات نہیں ہے بلکہ لیڈرشپ اگر دیکھا جائے تو مریم نواز سے لوگوں کی عقیدت کی حد تک, وہ کیونکہ نواز شریف کی بیٹی محض ہونے کی وجہ سے لوگوں کو عقیدت نہیں ہے, بلکہ مریم نواز نے اپنے آپ کو, جو کہتے ہیں فرسٹ ڈیزرو اینڈ دین ڈیزائر, تو مریم نواز نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ لیڈر بنا کے دکھایا ہے اور احساب شکن وہ جس حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں وہ واقعی لیڈرشپ ہے. اور وہ مستقبل کی, اور اگر ہم یہ کہیں کہ حالات بدل رہے ہیں, حالات بدلتے کوئی وقت نہیں لگتا, اور کل کو کوئی نہیں پتا کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کی صدر بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. راجہ کاشف جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز میں کوئی لیڈرشپ کرائسس نہیں ہے. اگر مریم نواز صاحبہ بھی جیل چلی جاتی ہیں اور شہباز شریف صاحب جو کہ آلریڈی جیل میں موجود ہیں, نواز شریف صاحب لنڈن موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے کراؤڈ کو پل کر کے اسلام آباد تک لانے کی طاقت رکھتی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہے اور کیا پتہ کل کو وہ پاکستان کی وزیر اعظم یا صدر کے عہدے تک بھی چلی جائیں. یہ کہنا تھا راجہ کاشف جنجوعہ صاحب کا. ناظرین ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف, اور بریک سے واپسی پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی تیزی سے سامنے آئی ہے, اور اس لہر کے دوران کیا کیا تبدیلیاں پاکستان میں رونما ہوئی ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیسے عوام کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کی تیسری لہر کا پاکستان میں آغاز ہو چکا ہے, اور کرونا وائرس کی اس سے پہلے 2 لہریں پاکستان میں رہی ہیں. پہلی لہر کے اختتام پہ لگتا تھا کہ کرونا کا شاید کلی طور پہ پاکستان سے خاتمہ ہو چکا ہے, کیونکہ جو کرونا کی مثبت ٹیسٹ کی شرح تھی وہ 2% سے بھی کم ہو چکی تھی, اور جو شرح اموات تھی وہ اموات کی تعداد جو تھی وہ ڈیلی کی 2 سے بھی نیچے گر چکی تھی. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا, اور سیکنڈ جو ایک ویو تھی کرونا وائرس کی وہ آئی. اس کے بعد تھرڈ ویو جو ہے اس کی طرف اب ملک جا رہا ہے, اور جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک فگرز ہیں. یعنی کہ پشاور میں صرف 2 دن کے دوران کیسز کی تعداد میں 100% اضافہ دیکھا گیا ہے. پنجاب میں 1653 کیس جو آج آئے, ان میں سے 1000 کیسز صرف لاہور کے شہر کے اندر تھے. اور اس کے علاوہ لاہور, گجرات اور راول پنڈی سمیت کئی شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے پنجاب کی حکومت نے, اور مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ 6.6% تک جا چکی ہے. اور صرف آج کے دن میں 2664 کیسز پورے پاکستان میں سامنے آئے, اور 32 افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے اس وائرس کے نتیجے میں. حکومت نے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد میں بازار, پارکس اور جو سوشل گیٹ ٹوگیدر کی جگہیں ہیں ان کو جمعہ, ہفتہ, اتوار مکمل طور پہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ مارکیٹس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ 6 بجے کے بعد تمام تر مارکیٹس بند ہوگی. ایسے ہی پنجاب میں ہفتے اور اتوار کے دن تمام تر مارکیٹس بند ہوں گی, جبکہ باقی ہفتے کے دنوں میں اشیاء ضروریہ کے جو مقامات ہیں ان کے علاوہ تمام تر دکانیں جو ہیں وہ 6 بجے بند کر دی جائیں گی. اور اسی ضمن میں جو ہے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی سرگرمیاں بھی جزوی طور پر معطل کر دی گئی ہیں, اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 16 مارچ کو بلایا گیا ہے. یعنی کہ 16 مارچ تک قومی اسمبلی کے بھی تمام تر سرگرمیاں جزوی طور پر معطل ہیں. ان تمام تر ایشوز کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں. صدر پیما ہیں پروفیسر سہیل اختر صاحب, ترجمان پیما ہیں کراچی سے پروفیسر سہیل اختر صاحب. پروفیسر سہیل اختر صاحب, ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر
2 دنوں کے اندر پشاور میں 100% کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور صرف آج کے دن لاہور سے 1000 کیسز سامنے آئے ہیں. پاکستان میں ٹوٹل کیسز اکراس دا کنٹری جو ہیں وہ 500-400 کے فگر سے بھی نیچے جا چکے تھے, لیکن اب یہ سیکنڈ لیئر اور پھر سیکنڈ جو اس کی سیکنڈ کے بعد تھرڈ جو اس کی لہر آئی ہے اس میں اب کیسز انتہائی تیزی سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام جو ہے وہ بالکل بے خبر ہے اور عوام بالکل کسی قسم کے جو ہے وہ اقدامات نہیں لے رہی, جبکہ حکومت کی طرف سے انتہائی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ اس تیسری لہر کو کرونا وائرس کی کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پینڈیمکس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی پہلا جو زور آتا ہے اس میں کیسز کی تعداد میں کمی ہوتی ہے, تو چونکہ انسانیت جو ہے وہ پابندیاں برداشت کرنے سے یعنی یوز ٹو نہیں ہوتی, تو لوگ پھر بہت ریلیکس ہو کے پھر تمام پابندیاں توڑ دیتے ہیں اور حکومت بھی ریلیکس ہو جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو وہ وائرس جو سرفیس کے میں تو اندر بھی نہیں کہوں گا بلکہ اوپر ہی موجود تھا وہ پھر تیزی سے پھر پھیلنے لگ جاتا ہے. سیکنڈ ویو میں بھی ہم نے یہی دیکھا اور اب تھرڈ ویو میں بھی ہم نے یہی دیکھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یعنی ہم سے مطلب ہے ایز اے سوسائٹی کہہ لیں اور خاص طور پہ گورنمنٹ نے ریلیکسیشن جو ہے وہ بہت جلدی دے دی تھی. شاید ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر تھا, اکانومک پریشر تھا, یعنی ظاہر مارکیٹس بند نہیں کر سکتے تھے, اسکولوں کے جو ایسوسیشنز ہیں وہ بھی یعنی مطلب اس کے اگینسٹ میں تھی, باقی بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں. میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پری میچور اوپننگ کی وجہ سے یہ ویوز جو ہیں بڑی ہیں. دوسری طرف جہاں تک عوام کا تعلق ہے, انفارچونیٹلی عوام نے تو شروع میں بھی اس کو کچھ سسپیشن لیا تھا کہ یہ کچھ سازش ہے یا کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شروع کے پہلے لہر میں لوگ ڈر تو گئے تھے, ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں تباہی دیکھی تھی. لیکن یہ میرا کلیئر آبزرویشن ہے اور میں جتنے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں ان کا بھی ہے کہ سیکنڈ ویو کے آنے کے بعد لوگوں کے اندر بالکل کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا. اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انہوں نے سوچا ہو کہ ہم نے پہلے کون سا جو ہے نا وہ ایس او پیز کی پابندی کی تھی, ہم بچ گئے. لیکن انسان ایک انڈیویجولی اپنے طور پہ کہہ سکتا ہے جی مجھے تو کچھ نہیں ہوا, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا انہوں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. میں سمجھتا ہوں اس کو اگر اوور آل دیکھا جائے تو عوام کا تو ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, وہ جلدی متاثر بھی ہو جاتے ہیں دوسری جو ہے نا وہ غلط خبروں سے. لیکن الٹیمیٹلی اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ اگر اسے کوئی چیز نافذ کرنی ہے تو وہ نافذ کرے. اور یہ بھی میری کلیئر آبزرویشن ہے کہ سیکنڈ ویو میں اور اب جو تھرڈ ویو میں آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ نے وہ یعنی میں تمام اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, میں پروونشل اور فیڈرل کے چکروں میں نہیں جا رہا, لیکن گورنمنٹس نے اس لیول کی جو کیا کہنا چاہیے کہ سختی نہیں دکھائی جتنی پہلی ویو میں انہوں نے دکھائی تھی. زبانی جمع گورنمنٹ نے اس لیول کی سختی نہیں دکھائی سہیل اختر صاحب, لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنی عوام کی خاطر خواہ تعداد کو ویکسینیٹ نہیں کریں گے یا ایک ہرڈ امیونٹی تک نہیں جائیں گے, جیسا کہ 70% تک اگر عوام ویکسینیٹ ہو جاتی ہے تو دین وی کین گو ٹورڈز ہرڈ امیونٹی. دا مور یو ویکسینیٹ دا لیسر از دا چانس آف اسپریڈ آف دس وائرس. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جتنی ویکسینز گورنمنٹ نے حاصل کی ہیں وہ ویکسینز کافی ہیں اس وائرس کو بڑی حد تک دبانے میں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ویکسین, ایسٹرازینیکا کا آپشن ہے جو آکسفورڈ سے ہے, اس کے علاوہ فائزر اور موڈرنا کی ویکسینز تھیں, اسپوٹنک ہے, اور اس کے علاوہ سائنوفیم ہے جو چائنا سے آئی ہے. کون سی ویکسین بہتر ہے اور ہم کون سی ویکسین خرید رہے ہیں اور ہمیں کون سی ویکسین خریدنی چاہیے؟ آپ اس بارے میں ویکسینیشن کے پروسیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اوور آل میری آبزرویشن یہ ہے کہ ویکسینز کو پروکیور کرنے کے سلسلے میں پاکستان بہت پیچھے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, دنیا میں ظاہر ہے دوڑ لگی تھی, 7 ارب اس دنیا میں لوگوں کو ویکسین چاہیے تھی. جن گورنمنٹس نے اسمارٹ طریقے سے اس کو پہلے حاصل کر لیا وہ آگے نکل گئے.
پاکستان میں یہ شرح بہت ہی کم رہی. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہم لوگ نے آج سے 1-2 مہینہ پہلے بھی اس چیز کو اٹھایا تھا کہ گورنمنٹ لیول پہ ویکسینیشن کے خلاف جو لوگوں کے ذہن میں شبہات ہیں ان کو بہت پرو ایکٹیولی دور کرنے کی سائنسی بنیادوں پہ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے تھی. میں نہیں کہتا کہ بالکل کوئی کوشش نہیں ہوئی، لیکن اس لیول کی نہیں ہوئی اور مس انڈرسٹینڈنگز پھیلتی گئیں. میں عوام کی تو بہت دور کی بات ہے، ڈاکٹرز کے اندر جو ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگز پھیلتی گئیں. گورنمنٹ کو سینٹرل لیول پہ آ کے میڈیا کو استعمال کر کے، ٹی وی کو، چینلز کو، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اوتھینٹک انفارمیشن لوگوں کو ری ایشور کرنے کے لیے دینی چاہیے تھی. ابھی وقت نہیں گزرا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی تھوڑی بہت ویکسینز آئی تھیں اب یہ دیکھا گیا کہ وہی بچ گئی ہیں، یعنی وہی جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز میں لگنی چاہیے تھی وہی ابھی تک استعمال نہیں ہوئی ہیں. ابھی تو عوام کا نمبر آ رہا ہے، یعنی ایلڈرلی کا. تو اس محاذ پہ بھی ہمیں تھوڑا سا اور ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، لوگوں کے شبہات دور کرنے پڑیں گے. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ کون سی ویکسین، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. شور. آپ نے کہا کون سی ویکسین بہتر ہے، تو اس چکروں میں ہمیں اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی شیلف نہیں ہے کہ جیسے ہم 5 طرح کی جو ہے نا وہ کارن فلیکس لے کے جو ہے نا اس میں سے چوز کر لیں گے. یہ ہمارے پاس آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سائنٹیفک گراؤنڈز پہ ان ویکسینز کی ایفیکیسی میں بہت کم فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے اگر میرے پاس اگر آپشن آتا ہے، مجھے کوئی بھی XYZ ویکسین آفر ہوتی ہے، مجھے چاہیے کہ میں فوراً اس کو اچیو کر لوں. یہ نہ سوچوں کہ اس کے پرسنٹیج اس سے جو ہے نا 10% زیادہ تھا، سکسیس ریٹس وغیرہ. یہ تمام ویکسینز افیکٹو ہیں اور ان کا سب سے بڑا فائدہ جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیتھ کو پریونٹ کرنے میں تقریباً سب برابر ہیں. ظاہر ہے کورونا پھر بھی ہو سکتا ہے ہلکے پھلکے لیول کا، جس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ لیکن وہ سمٹمز کو ایگریویٹ ہونے سے بچاتی ہیں ویکسینز. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹرز کے اندر جو کہ ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور جو اتنے ایجوکیٹڈ ہیں ان کے اندر بھی جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک کانسپریسی تھیریز جو کہ ایون کہ ویسٹ میں جو کہ انتہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور جہاں پہ طرح طرح کی ویکسینز موجود ہیں وہاں پہ بھی کچھ کانسپریسی تھیریز پھیلائی گئی ہیں اس کے بارے میں، ویکسین کے بارے میں. اور پاکستان میں پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے اور اسپیشلی جو ہمارے 60 ایئرز پلس پاکستان کی عوام ہے، جو ہماری سینئر سٹیزنز ہیں، ہماری ایجڈ کمیونٹی ہے جو کہ سب سے زیادہ پرون ہیں اس وائرس سے ہونے والی فیٹیلٹیز میں، وہ جو ہیں وہ ان کی ایک بڑی تعداد کلی طور پہ انکاری ہے. یعنی کہ میں اپنی فیملی سے کچھ ایگزامپلس کوٹ کروں تو جب ہم نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بات سننے سے بھی انکار کر دیا اور اس حد تک کانسپریسیز پھیلائی گئی ہیں کہ لوگ وائرس کے خلاف جو ایک ویکسین موجود ہے اس کو لگانے سے پرہیز کر رہے ہیں. ان کانسپریسیز کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ کون سا ایسا سٹیپ لے سکتی ہے جس سے عوام جو ہے وہ ان کے دل میں جو ایک وہم اور شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ میرا خیال ہے اس کے لیے بہت سیریس ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے اور ہر وہ چینل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. چینل سے میرے مراد ٹی وی چینل نہیں، میڈیم، کہ جس سے لوگوں کی رسائی ہو، اور سوشل میڈیا اس میں خاص طور پہ. دیکھیے جب 50 قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ہوں گی تو ایک عام آدمی لامحالہ کسی نہ کسی جگہ تلاش کرے گا کہ جہاں سے اسے اوتھینٹک انفارمیشن مل سکیں. تو ڈاکٹرز کی آرگنائزیشنز کو بھی چاہیے، اداروں کو بھی چاہیے، انسٹیٹیوشنز کو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ میڈیا میں ایک خطیر رقم اس کے لیے وقف کرے، کیونکہ میڈیا میں بہرحال ٹائم لینے کے لیے جو ہے وہ اکانومسٹ کی درکار ہوتی ہیں، اور اوتھینٹک انفارمیشن لوگوں تک پہنچائے. ایک چیز اور ہو سکتی ہے وہ یہ کہ سکسیس سٹوریز، مثال کے طور پہ ویل نون لوگ جو ہیں، اس میں ابھی تک تو ڈاکٹرز ہی زیادہ تر ویکسینیٹ ہوئے، لیکن عام افراد بھی، کہ دیکھیے میں نے ویکسین لگوایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس طرح کر کے جیسے سٹوریز، سکسیس سٹوریز بھی جو ہے نا وہ بڑے پیمانے پہ میڈیا میں اگر لائی جائیں تو لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو سکتا ہے. ابھی تک چند ہی ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہے. میرا خیال ہے جس کانسپریسی تھیوری کی جو گریوٹی تھی اس کا میچ نہیں کر پائی، اس کے اگینسٹ میں ری ایشورنگ
یعنی انفارمیشن لانے میں. بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جو کانسپریسی تھی وہ زیادہ اسٹرانگ تھی اور اس کے مقابلے میں جو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت کو ایکسپلینیشنز دینی چاہیے تھی یا لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے تھا وہ اس لیول پہ نہیں کیا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ایسا کرے گی. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ پیما کے ترجمان ہیں کراچی میں اور آپ کو اس چیز سے آگاہی حاصل ہوگی, جو فواد چودھری صاحب نے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے فرسٹ ویو کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان نے انڈیجنسلی وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پروڈیوس کرنے شروع کر دیے, اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سیریس سمٹمز کے ساتھ جو ہے ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوئے, ان کو وینٹیلیٹرز پہ بھی جانا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وینٹیلیٹرز کی تعداد پاکستان میں اس حد تک موجود ہے کہ اگر یہ ویو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو کیا ہم اتنے وینٹیلیٹرز رکھتے ہیں کہ ہم عوام کو کیٹر کر پائیں, اور کیا حکومت نے جن وینٹیلیٹرز کا اعلان کیا تھا کہ ہم نے انڈیجنسلی پروڈیوس کرنے شروع کر دیے ہیں, کیا وہ وینٹیلیٹرز مارکیٹ میں آ گئے ہیں, کیا وہ میڈیکل کے جو ہمارے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو وہ وینٹیلیٹرز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ میں ذاتی طور پہ ایک دو کمپنیز سے تو متعارف ہوں جو انڈیجنسلی پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حکومتی لیول پہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا اقدامات ہیں, لیکن اصل میں توجہ اس بات پہ ہمیں رکھنی چاہیے. ہم لوگ ایک سال سے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں اور ہماری کلیئر آبزرویشن ہے کہ جب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے, مجبوراً اسے ڈالنا پڑتا ہے, تب اس کی ڈیزیز بہت ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ تو صحیح ہے کہ ہم کوشش تو ہر ممکن کرتے ہیں, کوئی وی ڈونٹ لیو اینی اسٹون انٹرن جس کو کہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کی ایفرٹ جو ہیں ہیلتھ سسٹم کو, گورنمنٹ کو اور اداروں کو اس پہ مرکوز کرنا چاہیے کہ پیشنٹس سب سے انیشیل سٹیجز پہ جب پروگریس کرنے لگیں تب ان کو پک کیا جائے اور ان کو پھر بڑھنے سے روکا جائے. اور اس کے لیے پھر وہی بات کہ اویئرنیس لوگوں میں کہ وہ گھر پہ نہ بیٹھے رہیں, اگر ان کو فلاں سمٹمز ہو رہی ہیں تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور ہاسپٹلس کے اندر ایک یونیفارم لیول آف ٹریٹمنٹ تاکہ ان کو روکے. ہم نے تو کم از کم یہ دیکھا ہے پچھلے 6 مہینے میں کہ پروگریشن کو اگر روک پائے تو پھر وہ زیادہ سکسیس ہے. اگر وینٹیلیٹر میرا خیال ہے اب وہ فوکس ہمارا اس کا ہے نہیں, اور ڈاکٹرز کا فوکس اب ہے کہ ڈیزیز کو پروگریس ہونے سے روکا جائے اور ڈیزیز کو ارلی سٹیجز میں کنٹرول کر لیا جائے. اور جیسا آپ فرما رہے تھے کہ اگر ہم ڈیزیز کو ارلی سٹیج میں کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر وینٹیلیٹرز کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور جو وینٹیلیٹرز کی کمی ہے ہم اس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں, میرا لاسٹ کویسچن ہے آپ سے کہ وینٹیلیٹرز کی بھی کمی ہے. آفٹر آل وی آر اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ہمارے پاس آلریڈی اتنے وینٹیلیٹرز موجود نہیں تھے, اور ہماری اکانومی اور ہماری انڈسٹریل جو ایک گروتھ ہے وہ اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اتنی جلدی اتنی تعداد میں وینٹیلیٹرز پروڈیوس کرنا شروع کر دیں. اور دوسرا, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم سے ویکسین کی پروکیورمنٹ میں بھی کوتاہی ہوئی ہے, اور اب ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں ویکسین بھی نہیں موجود کہ جس کو ہم اپنی عوام کو انجیکٹ کر کے اور ہرڈ امیونٹی کی طرف جا سکیں. تو میں آپ سے ہسٹوریکل ایویڈنس کے طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہسپینک فلو آیا, جسے اسپینش انفلوئنزا بھی کہا جاتا تھا بیک ان 1920s, اور اس میں حالانکہ بڑی تعداد میں عوام 20 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے اور اس کا موربیڈیٹی ریٹ انتہائی ہائی تھا, لیکن وہ وائرس جو ہے وہ بالآخر 2 سال میں خود ہی دم توڑ گیا تھا, چونکہ اس وقت ویکسینیشن اگر پروڈیوس کی بھی جاتی تو وہ عوام تک پہنچائی نہیں جا سکتی تھی, ایسے میڈیمز موجود نہیں تھے. تو آج کے دور میں پاکستان کے حالات جو ہیں, ہم ویکسین نہیں پروکیور کر پائے اور ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز بھی اتنی اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں ہے کہ ہم کسی ایکسٹریم سچویشن کو کنٹرول کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاؤ لانگ دس وائرس ول ٹیک نیچرلی ٹو ڈائی آن اٹس اون, اور اس میں کتنی ویوز آ سکتی ہیں, اور ہم کب تک یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ وائرس خود اپنی موت آپ مر جائے گا؟ اس کے بارے میں میڈیکل سائنس یونانیمس نہیں ہے کہ کیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ وائرس ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. زیادہ تر ایکسپرٹس اس پہ بلیو کر رہے ہیں, اور پچھلے وائرسز کی بیہیویئر دیکھتے ہوئے کہ یہ وائرس جب وائڈ اسپریڈ امیونٹی ہوگی اینڈ دیٹ کین اونلی کم بائی ویکسینیشن, تو اس کے بعد یہ بہت لو لیول کی ویرولنس کے ساتھ, انفیکٹیوٹی کے ساتھ کمیونٹی میں موجود رہے گا,
اور ایسا ہی شاید ہوگا جیسے کہ عام سردیوں کے شروع میں فلو آ جاتا ہے اور پھر اس سے ہلاکتیں نہیں ہوتی، لوگ بیمار تو پڑ سکتے ہیں لیکن ہلاکتیں نہیں ہوتی، شاید ایسا ہی سٹیج آئے. لیکن اصل بات یہ کہ اس وقت تو ہم ہلاکتوں کے پھیرے میں ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ امیون نہیں ہوئی ہے، اور بہت تیزی سے ہمیں ویکسینیشن کو پورے کمیونٹی میں، جیسے ظاہر ہے 70% از اے گڈ نمبر اگر ہم کر سکیں، اور ہمیں بہت تیزی سے کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ تب جا کے ہم پروفیسر سہیل اختر صاحب. ترجمان پیما کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تیزی سے اس وائرس پہ کنٹرول پانا ہوگا، اور ان کا کہنا تھا کہ چاہے ہمارے پاس ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے، لیکن اگر ہم ڈیزیز کی پروگریشن کو روک لیں تو پھر ہم اس وائرس پہ قابو پا سکتے ہیں. اور ہم عوام سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ کی بے احتیاطی آپ کو اگر بچا بھی لے تو کسی اور کی موت کا باعث بن سکتی ہے. نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام کے ساتھ. نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.